قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ مودی تو بڑا ہی مکار انسان ہے، جو کوئی بھی اس کے خلاف بولے تو بس اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے گھٹیا سے گھٹیا ترین حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے اب بھارت نے نیپال سے بدلہ لینے کے لیے نیپال کے اندر سے ہی بغاوت شروع کروا دی ہے۔ نیپال نے اپنی خود مختاری کے لیے آواز بلند کی تو اب اس آواز کو دبانے کے لیے مودی نے گھناؤنی سازش چل دی ہے۔ بات پاکستان کے خفیہ اداروں تک پہنچ گئی۔ آخر یہ ماجرا ہے کیا؟ نیپال کے وزیر اعظم نے مودی کے وار پر کون سا کرارا جواب دے دیا جس کے بعد مودی آگ بگولا ہو گیا؟ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ خبر انتہائی بڑی ہے، یوں کہہ لیں نیپال سرکار اور قوم کے لیے ایک کڑا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ آج تک نیپال جو کبھی بھارت کے خلاف نہیں بولا تھا، جب نیپال کی خود مختاری کی بات آئی تو وزیر اعظم کے پی اولی بھارت کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن مودی انتہائی مکار انسان ہے۔ اس نے پہلے نیپال کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہوئے نیپال کی سرزمین ہتھیانے کی کوشش کی، اور جب نیپال نے اپنا نیا نقشہ پیش کیا تو آج نیپالی وزیر اعظم کو ہی راستے سے ہٹانے کے لیے چالیں چلنا شروع کر دی ہیں۔ جی ہاں، اب مودی نے نیپال کے وزیر اعظم کے پی اولی کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس نے اپنے خفیہ اداروں کے نیٹ ورک کو اولی کے خلاف مہم چلانے اور نیپال کے اندر بغاوت کے بیج بونا شروع کر دیے ہیں۔ نیپال کے وزیر اعظم اولی نے اتوار کے روز بلووتار میں مدن بھنڈاری فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام قائد کی 69ویں یوم پیدائش کی یاد دلانے کے لیے منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ملک کا نیا نقشہ جاری کرنے اور اسے پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کرنے کے لیے مجھے گرانے کے لیے سازشیں تیار کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں دہلی کا نام لیتے ہوئے کہا کہ ان تمام سازشوں کے پیچھے کوئی اور نہیں، دہلی کا ہاتھ ہی ہے۔ دہلی نہیں چاہتا کہ نیپال ترقی کرے۔ اولی نے کہا، ملک کا نیا نقشہ جاری کرنے اور اسے پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کرنے کے لیے مجھے گرانے کے لیے پلان تیار کیے جا رہے ہیں۔ نئی دہلی سے جاری میڈیا سے ہونے والی دانشورانہ مباحثوں، کھٹمنڈو کے مختلف ہوٹلوں میں سفارت خانے کی سرگرمیاں اور میٹنگوں کے پیش نظر یہ سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے کہ لوگ مجھے بے دخل کرنے کے لیے کس طرح کھل کر سرگرم ہیں، لیکن وہ جان لیں اب وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن یہاں یہ بات بڑی واضح ہے کہ اولی نے نیا نقشہ جاری اور اسے منظور کروا کر اپنے عوام کا دل جیت لیا ہے۔ اس وقت نیپالی عوام جو بھارت سرکار سے تنگ ہے، اب اپنی نئی منازل کی طرف چل نکلے ہیں۔ نئے نقشے میں کالا پانی، لیپو لیک اور لمپیا دھورا کو نیپال کا حصہ ہی دکھایا گیا ہے۔ اولی نے انکشاف کیا کہ ان کا قوم پرست موقف کچھ بیرونی قوتوں کو ان کے خلاف سازشیں کرنے پر مجبور کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا 5 اگست کے بعد جب کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا گیا تو وزیر اعظم عمران خان مقبوضہ وادی کے مظلوم لوگوں کے سفیر بن کر سامنے آئے تھے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر دیگر مسلمان ممالک سے مقبوضہ وادی کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا تھا، جس کے بعد مہاتیر محمد اور ترک صدر طیب اردگان پیش تھے۔ یہاں تک کہ ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد نے انڈیا کے خلاف سخت سے سخت فیصلے کرتے ہوئے مودی کے خلاف بڑے بڑے پلیٹ فارم پر آواز اٹھانا شروع کر دی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ مودی سرکار نے بھارت کے خلاف آواز اٹھانے پر مہاتیر محمد کی آواز دبانے کے لیے ان کے خلاف ملائیشیا کے اندر سے ہی سیاسی بغاوت شروع کروا دی تھی، اور پھر مہاتیر محمد کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اب ایسا ہی کچھ نیپال کے وزیر اعظم اولی کے ساتھ مودی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اولی نے نیپال کی خود مختاری قائم کرتے ہوئے نیا نقشہ پیش کیا تو بھارت کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اب وہ اولی کو راستے سے ہٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ نیپالی وزیر اعظم نے مودی کو کہا تھا کہ اب نیپال اپنے آباء و اجداد کی ایک ایک انچ کی زمین کی حفاظت کرے گا،
چند روز قبل نیپال نے صدر بدیا دیوی بھنڈاری کا بھارت کا دورہ منسوخ کرتے ہوئے نئی دہلی میں اپنے سفیر دیپ کمار ابادے کو واپس بلا لیا ہے۔ یہ اعلان دورہ شروع ہونے کے 3 روز قبل کیا گیا اور کھٹمنڈو نئی دہلی سے اس پر کوئی تبصرہ نہیں آیا، لیکن اس اچانک اعلان سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیپال کے سیاستدان ملک کی اندرونی سیاست میں بھارت کی مداخلت اور ملک میں بھارت کے خفیہ ادارے کے بڑھتے ہوئے رول سے سخت پریشان ہیں۔ اس حوالے سے اگرچہ پریشانی کا اظہار سامنے آتا رہا ہے، لیکن نیپال کی طرف سے کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیا گیا تھا۔ تاہم چند روز قبل نیپال کے سیاسی بحران میں اس وقت اضافہ ہوا جب نیپالی کانگریس پارٹی نے وزیر اعظم KP اولی کی علیحدگی کے لیے تحریک کا آغاز کیا۔ اس طرح متحدہ کمیونسٹ پارٹی ماؤ نواز کی چیئرپرسن پشپا کامل دہا کو اقتدار کا لالچ دے کر حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کی کوششوں کا آغاز کیا گیا تھا، لیکن وزیر اعظم اولی نے مودی کی چالوں کو جان لیا تھا۔ انہوں نے دہا کے متعدد مطالبات مان کر ان سے سیاسی معاہدہ کر لیا اور بھارت کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ بھارتی اخبارات میں شائع ہونے والے تبصروں اور اندرونی ذرائع کی اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم KP اولی نے سیاسی بحران پر قابو پانے کے بعد بھارت کو واضح پیغام دینے کے لیے صدر بھنڈاری کا دورہ منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ نئی دہلی سے نیپالی سفیر کو بھی واپس بلا لیا گیا تھا، جبکہ یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ کھٹمنڈو میں بھارت کے سفیر کو ملک چھوڑنے تک کا حکم دے دیا گیا تھا۔ بھارت کی شہ پر ملک کے مدیشی گروپ نے گزشتہ سال کے آخر میں بھی شدید احتجاج کیے تھے اور حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے کام کا آغاز کیا تھا۔ مودی چاہتا ہے کہ نیپال میں کوئی مضبوط حکومت قائم نہ رہے، مطلب ایسی کوئی آواز نہ رہے جو بھارت کے خلاف استعمال ہو۔ اس کے لیے وہ ہمیشہ سے سازشیں کرتا آ رہا ہے۔ موجودہ حالات میں جبکہ چین بھی نیپال میں پاؤں جمانے اور تعلقات بہتر بنانے کے لیے پیش رفت کر رہا ہے، بھارت کی طرف سے خطرناک سازشیں چلنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بھارت میں نریندر مودی حکومت کے مخالفین کا کہنا ہے کہ وہ اپنی یک طرفہ اور گھٹیا حکمت عملی کی وجہ سے کھٹمنڈو کو خود سے ہی دور کر رہی ہے، اسی لیے بیجنگ کو اس ملک میں پاؤں جمانے اور اثر و رسوخ حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ بھارت میں سیاسی و اسٹریٹجک مفادات کے علاوہ ثقافتی اور مذہبی وجوہات کی وجہ سے بھی نیپال سے قریبی تعلقات ضروری سمجھا جاتا ہے۔ نیپال کی 27 ملین آبادی میں 80% سے زائد ہندو ہیں۔ اس کے علاوہ 50 کی دہائی میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت بھارت اور نیپال کے باشندے بلا روک ٹوک ایک دوسرے کے ملکوں میں آ جا سکتے ہیں۔ نیپالی باشندوں کو بھارت میں کام کرنے حتیٰ کہ سرکاری ملازمتیں حاصل کرنے کا حق بھی حاصل ہے، لیکن وہ فوج یا حساس اداروں میں نوکری کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ یہ معاہدہ بظاہر نیپال کی دوستی میں کیا گیا تھا تاکہ پسماندہ اور غربت کا شکار ملک کے باشندے بہتر مواقع کے لیے بھارت کا سفر اختیار کر سکیں، لیکن یہ صرف بھارت کی طرف سے نیپالی باشندوں کے لیے خیر سگالی کا اظہار نہیں تھا، کیونکہ اس معاہدے کا ایک حصہ خفیہ رکھا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق اس خفیہ حصے میں جو شقیں موجود ہیں ان کے تحت نئی دہلی نیپال کی دفاعی حکمت عملی کو کنٹرول کرتا ہے۔ بھارت کی مرضی کے بغیر کھٹمنڈو کسی قسم کے ہتھیار نہیں خرید سکتا اور فوج کو توسیع نہیں دے سکتا۔ نیپال میں اب ان پابندیوں کے خلاف سیاسی فضا پروان چڑھ رہی ہے۔ مودی نے نیپال کی اب پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اس کا حساب اس کو چکانا پڑے گا۔ اولی جان گیا ہے کہ بھارتی خفیہ ادارے اس وقت نیپال میں ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ نیپالی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ نیپال اب نئے ملک کی خود مختاری کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہے اور نیپال کی سالمیت پر اب کوئی سودے بازی نہیں کی جائے گی۔ اولی نے کہا کہ ہم نے اپنا نیا نقشہ پیش کر کے
دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور اگر کسی نے ہماری سرحدوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ نیپال نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر کام کیا ہے، لیکن اب بھارت اپنے مفادات کی خاطر نیپال کی سرزمین کو ہتھیانا چاہتا ہے، جس کے لیے اسے اب نیپال کی گورکھا برادری کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ بھارتی گودی میڈیا اب شور مچا رہا ہے کہ نیپال اب دوسرا پاکستان بنتا جا رہا ہے۔ اب بھارت میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا براہ راست الزام اب نیپال پر لگانا شروع کر دیا ہے۔ کہتا ہے بہار میں سیلاب نیپال کی وجہ سے آ رہا ہے۔ چین کے ساتھ مل کر نیپال نے بھارت کو ڈبونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آنے والے دنوں میں نیپال بھارت کے درمیان کشیدگی مزید بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔